میری شان ہے تو، میری جان ہے تو، میری شان ہے تو، میری جان ہے تو، اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان میری جان۔ کلام اللہ شریف کی تلاوت کے لیے ادارہ کاشف العلوم کے طالب علم امین سند کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرات پیش کریں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ یہ خوشی کی بات ہے جیسا کہ اب تمام کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ جمعیت علماء دمان اقبال ہند کے زیر سرپرستی میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کے پہ جو ہے ہم اپنے دیش کے ترنگوں کو لہرائیں گے، اور ہمارے جو مہمان حضرات ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میری جان ہے تو، اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان جھنڈے میری کو پھہرانے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی جناب بھیشن پرساد تیواری صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی حضرت مولانا زین الدین فیضی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جھنڈے کے پاس تشریف لائے۔ تو، اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان میری جان ہے تو۔ ہمیں گاندھی بھی ہے، نہرو بھی ہے، آزاد بھی ہے، چانوی بھی بھگت سنگھ بھی، پرشاد بھی ہے۔ ہمیں گاندھی بھی ہے، نہرو بھی ہے، آزاد بھی ہے، چانوی بھی بھگت سنگھ بھی، پرشاد بھی ہے۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دادن اتکل بنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدی ترنگا تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش ماگے راہے تب جے گاتا جن گن منگل دایک جے ہے بھارت بھاگیہ وداتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی۔ توفیق عالم اور حافظ محمد مصطفیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ترانہ پیش کریں۔ اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان میری جان ہے تو۔ اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان میری جان ہے تو۔ اے میرے دیش میرا فخر، میری شان ہے تو، تجھ پہ قربان میری جان ہے تو۔ ہمیں گاندھی بھی گئے، نہرو بھی گئے، آزاد بھی گئے، چاند بی بھگت سنگھ بھی، پرشاد بھی گئے۔ ہمیں گاندھی بھی گئے، نہرو بھی گئے، آزاد بھی گئے، چاند بی بھگت سنگھ بھی، پرشاد بھی گئے۔ پہلے دستور لکھا صاحب جمہور ہوئے، ساری دنیا میں اسی واسطے مشہور ہوئے۔ دیش میرا فخر،
मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान हजरात भी जो है तशरीफ फरमा है, इसलिए सबसे पहले मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब हजरत मौलाना ज़ैनुद्दीन फैज़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि चंद कलमात पेश करें। हमारे इस प्रोग्राम के मोहतरम चीफ गेस्ट डॉक्टर साहब और इस मुबारक मौके पर मौजूद तमाम मेहमानों और ज़िम्मेदारों, बुज़ुर्गों और मदरसा के बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। ईद मुसलमानों का खुशी है, दिवाली हम हिंदू भाइयों का खुशी का दिन है, क्रिसमस ईसाइयों मजहब के मानने वालों का खुशी का दिन है। लेकिन ये सब महदूद रहता है। लेकिन आज का जो ये खुशी है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। और ये आज़ादी जो है हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है जो किसी आसानी से नहीं मिला, बल्कि बहुत सारी कुर्बानियों का नतीजा है ये। ऐसे खुशी को हमको बरकरार रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तमाम जगहों से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। ये उन्होंने इसलिए नहीं फरमाया कि खूबसूरत ताजमहल हमारे हिंदुस्तान में था या हमारा मजबूत लाल किला हमारे हिंदुस्तान में है, इसलिए नहीं कहा गया, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में सब मिलजुल कर रहने का एक अच्छा एक माहौल को देकर उन्होंने कहा। मेहमान का आना है रहमत की निशानी, बढ़ती है दिलों में मोहब्बत की रवानी। इसके बाद में हमारे दूसरे मेहमान जनाब भीषण प्रसाद तिवारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है चंद कलमात पेश करें। के लिए एकत्रित हुए हैं, या सिर्फ स्थिति नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की याद है जिन्होंने हमें आजाद भारत में सांस लेने के अधिकार दिया है। आइए हम संकल्प ले अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगे और अपने देश के सम्मान और प्रगति के लिए हर सब प्रयास करेंगे। अंत में यही कहूँगा, एकता में ही हमारी ताकत है, देश प्रेम में हमारी पहचान है। जय हिंद। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर रोहिंदर लाल साहब जो अंडमान के जाने माने मशहूर हस्ती में से एक है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है चंद कलमात इस मौके पर फरमाएं। जमात में और हमारे सब साथी जो यहाँ एकत्रित है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे हमारे सब साथियों ने कहा, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज़ादी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि हमें स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिला, उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी बलिदान करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है हमें जो है आज़ादी मिला है। और उसमें अंडमान भूमि का ऑल्सो बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही चाहूँगा, मैं अल्लाह ताला से यही चाहूँगा कि उसका दुआ रहे कि हम खुशी रहे, हमारा देश प्रगति में जाए, हमारे भाईचारा के रहे लोगों में। उसी की अगर हम भाईचारा ही रहेंगे इस अगर देश में, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम एक साथ मिल के रहें। अगर हम मिल के नहीं रहेंगे, कोई भी देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ी चीज़ है। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हम बहुत ही सब मिल के हम रहते हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए ये प्रगति भी कर रहा है, यहाँ पर खुशहाली भी है। और यहाँ पर अल्लाह ताला का सभी जो है उसका दुआ है करके सब खुश है। यहाँ आपको कोई बैगर नहीं, यहाँ कोई ऐसा भुक्का नहीं सोता है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब जो है जैसे एक एग्जाम्पल बन के जैसा हम हैं, हम साथ रहे और हम जो है देश को प्रगति के लिए कोशिश करें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि भाईचारा जो है बहुत बड़ा चीज़ है, जो हम इसको अंडमान में जैसा बरकरार रखते हैं हमेशा बरकरार रखें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे तमाम मेहमान हजरात ने बहुत ही जो है कीमती बात फरमाई, मैं आपको जो है मुख्तसर से जो है हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के सिलसिले में जो है बताता हूँ। जैसा कि
ہمارے مہمان حضرات نے کہا، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ہمیں آسانی سے جو ہے ہمیں نہیں ملا، بلکہ اس آزادی کے لیے جو ہے کافی مشقتیں، کافی خون جو ہے بہا ہے، اس سرزمین میں بھی جو ہے کافی شہیدوں کے خون بہا ہے، اسی طریقے سے ملک کے ایک ایک کونے میں جو ہے ہمارے شہیدوں کا جو ہے خون بہا ہے، اور اس مبارک موقع پہ جو ہے ہم ہمارے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ جناب گاندھی جی ہو، اسی طریقے سے جو ہے مولانا حسین احمد مدنی ہو، اسی طریقے سے جو ہے مولانا عبید اللہ سندھی ہو، اسی طریقے سے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہو، مولانا فضل حق خیر آبادی کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے یہاں کے سلاخوں کے پیچھے گزارا ہے۔ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہماری جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑا رول ہے، جنہوں نے 1600 سے ہی جو ہے انگریزوں کی چال کو پہچان لیا تھا، جو اپنی شکل و صورت کو ایک تجارت، ایک تاجر بن کے تجارت کے غرض سے جو ہے ہندوستان میں آئے تھے، اور تجارت کا غرض تو ان کا صرف دکھلانا تھا، ان کا اصل مقصود یہ تھا کہ اس سرزمین کو جو ہے قبضہ کیا جائے اور یہاں پہ حکومت قائم کیا جائے اور یہاں پہ راج کیا جائے، یہاں کے جو لوگ بآسانی سے آزادی کے ساتھ میں مل جل کر زندگی گزارتے تھے، ان کی زندگی کو جو ہے ناگوار بنایا جائے۔ اور اس مبارک موقع پہ ہم جو ہے اس مٹی کے اس جیل کو کیسے بھول سکتے ہیں، جس جیل کے اندر میں بڑے بڑے جو ہے شہید، بڑے بڑے جو ہے مجاہد جو ہے موجود تھے، اور جن کو سلاخوں کے پیچھے طرح طرح سے جو ہے ان کو ستایا گیا۔ اور عزیز بھائیوں، جس طرح سے ہمارے مہمانان یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی کے سامنے اور اسی طریقے سے ہم تمام کے سامنے جو ہے ہمیں بات آ چکی ہے کہ یہ جو آزادی آج ہم کو ملی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند جو ہے شروع سے لے کے اب تک اور انشاءاللہ آخر تک جو ہے اس ملک کے ایک ایک قوانین کے ساتھ، ایک ایک گھڑی کے ساتھ، چاہے وہ حالات خوشی کے ہو، چاہے وہ حالات مشکلات کے ہو، چاہے وہ حالات پریشانی کے ہو، چاہے وہ حالات زلزلے کے ہو، چاہے وہ حالات کچھ بھی ہو، جمعیت علماء ہند اس ملک کے ساتھ قدم بقدم، لمحہ بلمحہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر میں ہم جو ہے ایکتا کا، بھائی چارگی کا، پیار محبت کا جو ہے پیغام کو بلند کریں گے اور اس کو انشاءاللہ زندہ رکھیں گے اور باقی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس پہ قربان میری جان ہے تو، میری ہر سانس میں کھیتوں کے تیرے خوشبو ہے، میری دھڑکن میں ترنگے کا تیرے جادو۔ علماء انڈمان نکوبار کے جو ہے ممبر جناب ایکس پرنسپل جناب رحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جو ہے شکریہ کلمات پیش کرے۔ محترم حاضرین، آج کے اس 79ویں یوم آزادی کے موقع پر میں آج کے خصوصی مہمان ڈاکٹر روہندر لال جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے اور اس محفل میں کو چار چاند لگائے۔ ساتھ ہی میں مولانا زین الدین صاحب کا اور بشن پرساد تیواری جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ جمعیت علماء ہند کے کارکن ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بستی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو مدرسہ کے جو طالب علم یہاں پہ آئے اور نعت پیش کیا، اور سارے حضرات جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے اور اس پروگرام میں شریک کیا، میں آپ سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، جے ہند۔ میری ہر سانس میں کھیتوں کے تیرے خوشبو ہے، میری دھڑکن میں ترنگے کا تیرے جادو ہے، میری ہر سانس میں کھیتوں کے تیرے خوشبو ہے، میری دھڑکن میں ترنگے کا تیرے جادو ہے۔ تو ہے گلشم تو ہم سب تیرے پروانے ہیں، تو ہے میخان تو ہم سب تیرے پیمانے ہیں، اے میرے دیش میرا فخر میری شان ہے تو، اس پہ قربان میری جان ہے تو۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں تمام حضرات کو جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ دیش میرا فخر میری شان ہے تو، اس پہ قربان میری جان ہے تو، ماں کی ہے گود تو محبوب کا آنچل تو ہے۔
की